میں طارق مرتضیٰ آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ کووڈ-19 پارٹ 14 لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں آج لینے اور دینے میں بیلنس کیوں اور کیسے قائم کیا جائے، یعنی جسم کی فراوانی اور اپنی ذات کی نشو و نما کا بیلنس کیوں بنایا جائے، کیسے بنایا جائے، اس پر ہم لوگ آج ڈسکشن کریں گے۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے قرآن کی دو اصطلاحات یعنی ٹرمینالوجیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک حیات الدنیا اور دوسرا حیات آخرہ۔ اردو زبان میں دنیا اس جہان کو کہتے ہیں جس میں اور آپ رہتے ہیں۔ عربی زبان میں دنیا پاس کی چیز، اتنے پاس کی چیز جیسے ہمارے ہاتھ میں ہی ہو، اس کو دنیا بولتے ہیں۔ چونکہ ابھی ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے، اس لیے ابھی کا وقت عربی زبان میں دنیا کہلاتا ہے۔ اردو زبان میں آخرہ مرنے کے بعد کو کہتے ہیں، یعنی حیات آخرہ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، جبکہ عربی زبان میں آخرہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی حیات آخرہ مطلب مستقبل کی زندگی۔ اب وہ زندگی اس دنیا کے مستقبل سے لے کر مرنے کے بعد تک کی زندگی کو کور کرتا ہے، یعنی اسی دنیا میں ہمارے اعمال جو فیوچر میں اپنا رزلٹ پروڈیوس کریں گے وہ بھی آخرہ کہلاتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی چونکہ مستقبل کی زندگی ہے، فیوچر کی زندگی ہے، اس لیے اسے بھی آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ جسم کی فراوانی کے لیے انفرادی زندگی یعنی انڈیویجول زندگی، خود کھایا، خود پیا، خود جمع کیا، بچے پیدا کیے، ان کا ڈیولپمنٹ کیا اور مر گئے، یہ حیوانی زندگی، یعنی یہاں تک جانور اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ اس کا نتیجہ قرآن نے سورہ اللیل سورہ نمبر 92 آیت نمبر 14 میں بتایا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی کی کھیتی جھلس کر رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا نظریہ حیات یعنی اپنی ذات کی نشو و نما کی زندگی، جس میں ہم اپنا وقت اور اپنی محنت کی کمائی دوسرے ضرورت مندوں پر اس طرح خرچ کرتے ہیں جیسے ہمیں اپنے اوپر خرچ کرنا پسند ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ وحی نے سورہ اللیل سورہ نمبر 92 اور آیت نمبر 21 میں بتایا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی ایسے معاشرے میں سب انٹرنلی سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ آج کی دنیا میں اندرونی سکون کے کیا فائدے ہیں، اس کے لیے آپ گوگل کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی یہ کیسی نعمت ہے جس کو ہم اور آپ نامعلوم کب سے چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ اندرونی سکون ہے جس کی ایبسنس میں آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اور کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگیوں کو جہنم بنائے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے یہ انر سیٹسفیکشن دینے یعنی اپنی ذات کی نشو و نما کرنے سے ملے گا، اور اگر حیوانی سطح کی زندگی گزاری تو زندگیوں میں آگ لگ جائے گی اور زندگی کی کھیتی جھلس جائے گی۔ اسی بات کو دوسرے انداز میں سورہ الروم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی دنیا کی زندگی یعنی پاس کے فائدے یعنی جسم کی فراوانی اور اس کی تسکین انسانوں کے سامنے اتنے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آخرت کی زندگی یعنی اسی دنیا میں آنے والے فائدے اور مرنے کے بعد کے بھی فائدے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اس میں یہ غفلت برتتے ہیں۔ قرآن دنیا کی زینت اور آرام کو بہت امپورٹنس دیتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اہمیت صرف اور صرف تبھی تک ہے جب تک ایز اے ہول پوری دنیا کا فائدہ کر کے حاصل کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر ان آسائشوں کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ مصیبت کا سبب بن جاتی ہیں۔ قرآن نے کئی جگہ دنیا کی زندگی کو نیچا کہا ہے، جس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کی زندگی ہاتھ کا میل ہے، اسے جتنا دور رکھا جائے اتنا بہتر، ورنہ یہ ہلاک کر دیتی ہے۔ جبکہ جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو ہیچ یا نیچا کہہ رہے ہیں، وہاں ہماری ذات کی نشو و نما اور حیوانی سطح کی زندگی کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں۔ قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی تمہاری حیوانی زندگی اور تمہاری ذات کی نشو و نما کے بیچ کانفلکٹ ہو جائے تو تم آخرت کی زندگی کو پکڑ لینا اور حیوانی زندگی یعنی اپنے جسم کی فراوانی کی زندگی کو چھوڑ دینا۔ بھلے ہی دنیا کی نظر میں اس کی ویلیو چاہے تمہارے مال کے لیے ہو یا اولاد کے لیے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ان کو چھوڑ دینا اور اپنی ذات کو آگے بڑھانے کے لیے آپٹ کر لینا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی قربانیوں کے بارے میں ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے اندر ایسی کون سی چپ لگا دی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر کے بھی خوش رہتے تھے، اور ایک ہم بد نصیب ہیں کہ سب کچھ حاصل کر کے بھی خوش نہیں ہیں۔
یاد کیجئے سورہ الروم کی آیت نمبر 7 جو پہلے گزر چکی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کمپیریزن کر کے ہم کو اور آپ کو بتایا ہے۔ اگر حیوانی زندگی اور ذات کی نشو و نما کے بیچ بیلنس نہ بنایا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الحدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20 میں بتایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یعنی یہ دنیا یعنی حیوانی سطح کی زندگی تو محض لہو اور لعب ہے۔ لہو ہر اس ایکشن کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے ٹارگٹ سے غافل کر دے۔ انسان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ انسان کا ٹارگٹ ہے اپنی نشو و نما کی اتنی ارتقاء کرے، اتنا ڈیولپمنٹ کرے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائے تو وہاں بھی وہ اپنے ارتقائی منازل کو آگے طے کرتا چلا جائے۔ اور لعب کہتے ہیں ایسے موومنٹس کرنا جس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو۔ جیسے بھنور میں جب کشتی پھنس جاتی ہے تو اس میں موومنٹ تو بہت ہوتا ہے مگر وہ ایک ہی دائرے میں چکر لگاتی رہتی ہے، اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا۔ ایسے موومنٹ کو عربی زبان میں لعب کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسی سورہ حدید کی سیم آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ سوائے اس کے کیا نتیجہ نکلے گا؟ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یعنی اس جد و جہد کا مقصد صرف یہ رہ جاتا ہے کہ آپس میں ایک گروپ دوسرے گروپ کے مقابلے میں بڑا بن جائے اور مال و دولت اور جتھا بندی میں آگے ایک دوسرے سے نکل جائے۔ فخر کہتے ہیں اونٹ یا بکری یا کسی بھی جانور کے ایسے اڈر یعنی ایسے تھن کو جو دیکھنے میں تو بہت بڑا ہو مگر دودھ بالکل نہ نکلے، جس کی وجہ سے وہ کسی کے فائدے کا نہ ہو۔ اور اگر کوئی ایسا تھن جو دکھنے میں تو بہت بڑا ہو لیکن دودھ بہت ہی کم نکلے، اس لیے فائدے کا بھی بہت محدود ہو، لمیٹڈ ہو، تو اسے غرور عربی زبان میں کہتے ہیں۔ ایک بار پھر دہرا لیں، اگر دودھ بالکل نہیں نکلا تو فخر، اور اگر دودھ بہت تھوڑا نکلا اور کسی کے لیے سفیشینٹ نہ ہوا تو غرور۔ جو لوگ حیوانی زندگی کو پریفر کرتے ہیں تو ان کے لیے اسی آیت کے اگلے حصے میں بتایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یعنی ایسے کسان کی کھیتی کتنے دن کی ہوتی ہے کہ ذرا دھوپ پڑی تو مرجھا گئی، ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، تو ایسی کھیتی پر آس لگا کر بیٹھنے والوں کا کیا حال ہوگا سوائے اس کے کہ ان کا فیوچر بہت دردناک اور عبرت انگیز ہو۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں کیا ملے ان کو؟ شدید عذاب ان کو ملے۔ اس قسم کے افسوسناک حالات سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بتایا ہے، وہ بھی اسی آیت نمبر 20 میں بتایا ہے وَمَغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، یعنی کہ انسان اپنی محنت کو خدا کے قانون کے ماتحت کر دے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اگر اپنی ذات کی نشو و نما کرنے کے بجائے ہم نے اپنے جسم کی نشو و نما کو پریفرنس دیا تو اسی سورہ حدید آیت نمبر 20 کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی ایسی حیات الدنیا، ایسی حیوانی سطح کی زندگی دکھنے میں تو بہت بڑی نظر آتی ہے مگر حقیقت میں غرور ہوتی ہے، جس سے نہیں کے برابر فائدہ نکلتا ہے، جو کسی کے لیے بھی سفیشینٹ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم انسانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ موجود ہے، لیکن اس جذبے کو جانوروں کی زندگی کی طرح آگے بڑھانے میں مت لگاؤ، بلکہ کلیکٹیو بینیفٹ یعنی تمام انسانیت کے فائدے میں لگانے کے لیے آگے بڑھاؤ اور ایک دوسرے سے اس معاملے میں کمپیٹ کرو۔ اس کے لیے سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی تمام انسانیت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے سامنے وہ جنت نما زندگی آ جائے گی جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ پھر بتایا یہ ملے گی کیسے، تو فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی یہ کسی خاص گروپ کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی خدا اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اسے یہ فضل مل جائے گا۔ اور پھر فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ کا فضل انسانیت کی کامیابی کے لیے اتنا بڑا اور اتنا بنیادی ہے کہ جس پر سچائی کے ساتھ اکنامیکل کرائسس آف ہیومینٹی ختم ہو جائے گی اور ہر کسی کے پاس 100% موقع ہوگا کہ وہ اپنا چھپا ٹیلنٹ نکال سکے اور اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اپنا ڈیولپمنٹ کر سکے۔ یاد کیجئے اسی لاک ڈاؤن 19 سیریز کے پارٹ نمبر 11 جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایسا نظام زندگی، ایسی لائف اسٹائل جہاں ہر انسان گائیڈڈ ہو اپنی چھپی صلاحیتیں باہر نکالنے کے لیے،
تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی میں بے شمار ڈیولپمنٹ کر سکے اور کسی کی بھی زندگی رکی نہ رہے۔ پارٹ 12 میں اے سے ای تک ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کیا ہے، کن کمپوننٹ سے بنا ہے اور کس کمپوننٹ کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے تاکہ تمام انسانیت کا مسئلہ حل ہو سکے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے اور ہر قوم میں اپنی کتاب بھیجی، اپنے رسول بھیجے۔ اس پارٹ میں ہم نے کمپیریٹیو انالیسس کی ہے کہ اپنی ذات کا ڈیولپمنٹ مطلب تمام انسانیت کا فائدہ، اور اپنے جسم کا ڈیولپمنٹ مطلب صرف اپنی خواہشات کی تسکین اگر آمنے سامنے آ جائیں تو ہمیں اپنی ذات کو چن لینا چاہیے اور حیوانی سطح کی زندگی کو بڑے فائدے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو انکریج کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، یعنی اچھائی دینے میں آگے بڑھو، نہ کہ جمع کرنے میں۔ اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا قانون نافذ ہے، مطلب پوری دنیا کا ہر سیکشن کن اصولوں پر کام کر رہا ہے اور اس نافذ قانون میں انسان نے کیسے فساد مچا رکھا ہے۔ تمام انسانیت کی بھلائی سوشل ڈائنامکس کا ایشو ہے، یہ بات ہم بہت اچھے سے سمجھ لیں۔ تمام انسانیت کی بھلائی سوشل ڈائنامکس کا ایشو ہے، اسے ہماری آپ کی عقل کبھی سولو نہیں کر سکتی۔ عقل کی موجودگی میں وحی کی کیا ضرورت تھی، اس کے لیے ہماری اس لاک ڈاؤن سیریز کا پارٹ 10 ایک بار پھر دہرا لیجئے گا۔ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی آج ہمارے پاس ہے، اگر اس کی گواہی دینی ہے جو کہ ہر مسلمان پر دینی فرض ہے، تو آئیے اس کے حکموں پر کھڑے ہو جائیں اور بنا کسی سے کوئی بحث کیے صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی کر کے دنیا کو دکھا دیں کہ دیکھو دنیا والوں، اللہ کی کتاب نے ہمیں کیا روشنی دی ہے۔ یقین جانیے اللہ کی کتاب سے پھر کوئی بحث نہیں کرے گا اور نہ ہی اس امت سے، اور جو کرے گا تو اللہ اس کو زمین سے ہٹا دے گا تاکہ تمام انسان اس کی زمین میں پنپ پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درخواست، اگر ہماری اس لاک ڈاؤن سیریز 19 کے پہلے کے کچھ حصے آپ سے مس ہو گئے ہوں یا آپ تک نہ پہنچے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس اپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ تعالی مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔